اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا اور جیل سے رہا ہو جائے گا۔ دوسرا جس نے سر پر روٹیاں دیکھی تو اس کو پھانسی دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر سے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ سو یہ فیصلہ اللہ کے پاس کر دیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جسے ان دونوں میں جس کی رہائی ہونے والی تھی کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، شاید اسے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید میں ہے، مگر شیطان نے اس کے بادشاہ کے پاس وہ ذکر کرنا بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں رہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے دیکھی ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشی دیکھو اور دوسرے 7 سوکھے کوشے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اے درباریوں، مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، درباریوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہے اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں معلوم کرتے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ شخص جو ان دنوں میں رہائی پا چکا تھا بولا، اور میں یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ تو جو شخص جیل سے رہا ہو چکا تھا قید خانے سے، اس کو یاد آ گیا کہ اس نے یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ پھر اس شخص نے وہاں کے بادشاہ سے کہا کہ میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن تم مجھے پہلے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ تو آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ قید خانے میں پہنچ کر کہنے لگا، اے یوسف، یہ سچے جسم والے تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو کہ 7 موٹی گائے جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 گرین خوشے ہیں اور 7 سوکھے خوشے ہیں، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر ان لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں آپ کی پوزیشن اور آپ کا رتبہ معلوم ہو جائے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ پرماننٹ عادت کے مطابق کنٹینیوس 7 سال تک کلٹیویشن کرو گے، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اس سے اس کی پوشو ہی میں ذخیرے کے طور پر رکھے رہنا، مگر تھوڑے سا نکال لینا جسے تم 1 سال کھاؤ۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس کے 7 سال بہت سخت ہوں گے جس میں تمہاری فصل نہیں ہوگی، اور جو سیو کرے اسے کھا لینا، جو تم اس کے لیے جمع کرتے رہے تھے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تو سیو کرو گے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا، پھر اس کے بعد 1 سال تک ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش کی جائے گی، اور اس سال قدر پھل پیدا ہوں گے، لوگ اس پھلوں سے رس نکالیں گے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس بلا لو۔ اور جو یوسف علیہ السلام کے پاس میسنجر آیا تو انہوں نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤ اور اسے یہ پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکار و فریب کو میرا رب خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بادشاہ نے زلیخا اور تمام عورتوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم پر کیا بیتا تھا جب تم سب نے یوسف علیہ السلام کو ان کے سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہ رہے تھے، بتاؤ وہ معاملہ کیا تھا؟ تو سب عورتیں بولیں، اللہ کی پناہ، ہم نے تو یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی، اب تو حق اکثر پتہ چل چکا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنے مطلب یعنی اپنی بری حرکت کے لیے بلانا چاہا تھا، بے شک
یہی سچے ہیں۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ عزیز مصر جو میرا مالک تھا جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کا ارادہ بھی نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے مکار و فریب کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے اپنی نفس کی پرواغ کوئی ارادہ نہیں کرتا، بے شک نفس تو صرف برائی کا حکم دیتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرما لے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے اپنا سیکرٹری بنا لوں۔ سو جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی وہ بہت امپریس ہوا، کہنے لگا اے یوسف بے شک آپ سے ہمارے پاس سیکرٹری ہے اور ہم آپ کو گورنمنٹ میں شریک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہی واقع تمہیں مجھ سے خاص کام لینا ہے مجھے سرزمین مصر کا خزانے پر وزیر اور امیر مقرر یعنی منسٹر اور حفاظت کرنے والا بنا دو، بے شک میں ان کی خوب حفاظت کرنے والا ہوں، میں اکنامک کنڈیشن خوب جانتا ہوں۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر گورنمنٹ بنا دیا، اس میں جہاں چاہے رہیں، ہم جسے یعنی اللہ جسے چاہے اسے اپنی رحمت سے سرفراز فرماتا ہے، اور نیکوکاروں کا اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، اس کے راستے پر چلتے رہے جس میں تقوی ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب سوخ زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ انہیں نہیں پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن وہ 10 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان ان کو دے دیا جس کے لیے وہ آئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے اون بردر بنیامین بھی آئے ہوئے تھے، یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین بھی آئے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بنیامین کو میرے پاس لاؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پرفیکٹ ناپتا ہوں اور بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بس اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میں آئندہ تمہارے لیے غلہ نہیں دوں گا اور نہ ہی تم میرے پاس آ سکو گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تم بنیامین کو میرے پاس نہیں لائے تو میں آئندہ کبھی بھی تمہیں غلہ نہیں دوں گا اور تم لوگ میرے پاس آ بھی نہیں سکو گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔